اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ خوبصورتی وہ حسن عطا فرمایا جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں۔ لکھاں سونے بن بن بہندے نے ان دی خاکے پا جا کوئی نہیں۔ اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن وہ خوبصورتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک حلیے کو مختلف اصحاب نے اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مختصراً اور بلیغ انداز میں جامعیت کے ساتھ جن لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ تھوڑے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان میں ایک بڑا ہی معتبر نام حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو سارے صحابہ میں سے سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد بھی یہ باقاعدہ حیات تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے 11 ہجری کے اوائل میں، اور حضرت ابو طفیل کا انتقال ہوتا ہے 110 ہجری میں، یعنی گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے 100 سال بعد بھی یہ موجود تھے۔ حج کا موسم تھا، لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور لوگوں سے مخاطبہ کر کے فرماتے ہیں لوگوں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ ناز کرتے ہیں نا، اور ناز بنتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، وہ استاد ذوق نے کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی۔ یار جو ذوق سے ملا ہو وہ تو ناز کرے۔ جو اقبال کی مجالس میں بیٹھا رہا وہ آج فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کی مجلس میں بیٹھ کے یہ بات سنی تھی۔ کوئی قائد اعظم کے خطابات سنتا رہا ہو تو وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے حضرت قائد نے فلاں جگہ پہ یہ بات کی تھی اور میں نے یہ بات سنی ہے۔ لوگ مختلف لوگوں سے اپنے رابطے اور جو ان کے تعلق ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں عالم دین کے پاس بیٹھا تھا، فلاں جو بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا اور یہ بات ہوئی تھی۔ بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ یار جو ایک عالم دین سے ملا ہو، جو ایک اللہ کے نیک بندے سے ملا ہو، جو اللہ کے ولی سے ملا ہو، جو مشاہیر سے ملا ہو، وہ تو فخر کرے، اور جن آنکھوں نے محمد عربی کے جمال کو دیکھا ہو وہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو یہ جمال پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و کمال کو دیکھنے پر آپ کا ناز بنتا ہے اور ناز بجا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو مخاطبہ کر کے فرماتے ہیں کہ لوگوں اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ یہی دو آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے جمال محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا ہوا ہے۔ اب ایک صحابی مل گئے ہیں، اب تابعین کا ہجوم ہے، اب سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں۔ اب حج کا موسم ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ حج کے موسم کے اندر اگر کوئی عالمانہ وضع قطع کا شخص مل جائے تو لوگ اس سے حج کے مسائل پوچھتے ہیں، عمرے کے مسائل پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ طواف ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے رمی جمرات کیسے کرنے ہیں۔ تو مختلف انداز میں مختلف لوگ پوچھتے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حج کوئی زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی جلدی بھی کرے تو جس طرح عید کے موقع پر مولانا صاحب کو ہر سال عید کا طریقہ بتانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ یہ سال کے بعد عبادت ہے تو لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ اب حج تو زندگی میں کوئی پہلی مرتبہ کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اگر جلدی بھی کرے تو وہ
سال کے بعد کرتا ہوگا۔ تو یہ لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص عالم دین کو دیکھتا ہے تو اس سے مسائل حج پوچھتا ہے اور اس سے حج کے رکن پوچھتا ہے۔ اب ایک شخص مل گیا ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے حج بھی کیا اور عمرے بھی کیے۔ اب لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ وہ ان سے پوچھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیسے فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ابراہیم پر کس طرح نفل ادا فرمائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح کیسے فرمائی تھی، تو وہ یہ سوال کرتے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابو طفیل نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ کہنے لگے سونےو تم نے حضور کو دیکھا ہے تو صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کر کے دکھاؤ، ہمیں اپنے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے 3 لفظوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا، وہ آپ بھی یاد کر لیں۔ اور علماء نے لکھا ہے جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان کرتا ہے، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کے اندر محبوب ہو جاتا ہے، وہ محبوب الخلائق بن جاتا ہے، ساری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، فرمایا پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کا انداز یہ ہے، ابیض حضور چٹے رنگ والے تھے، گوری رنگت والے تھے، ملیحن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن نمکین تھا، مقصدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک حسن جو تھا وہ متوازن تھا۔ یہ 3 لفظ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلا لفظ انہوں نے بیان فرمایا ابیض، گوری رنگت والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سفید تھا، لیکن سفید یہ چونے کی طرح نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک رنگت سفید تھی لیکن سرخی مائل سفید تھے، سرخی مائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید تھا۔ اب یہ ابیض لفظ جو انہوں نے بیان کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاندانی طور پہ بیان کیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم جناب حضرت عبد المطلب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے نا تو عرفی نام سے بلاتے، جس طرح دادے پوتوں کو بلاتے ہیں تو عرفی نام لاڈ سے رکھ لیتے ہیں، تو حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو عرفی نام سے بلاتے تھے، فرماتے تھے یا ابیض، اے گوری رنگت والے، اے چٹے رنگ والے۔ تو حضرت عبد المطلب آپ یہ لفظ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان جناب ابو طالب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال ہے یا 12 سال ہے، عرب کے اندر قحط آ گیا اور مکے والے سارے لوگ اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، آپ جو ہے ہم سب کے لیے دعا کریں تاکہ یہ قحط ختم ہو جائے اور خوشحالی آ جائے۔ یار ان کو بھی پتہ تھا اللہ تعالیٰ ان خاندان والوں کی موڑتا نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نسل جو ہے وہ معزز کہلائی جاتی تھی۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ دعا کریں یہ قحط ختم ہو جائے اور خوشحالی آ جائے۔ تو آپ نے فرمایا تم سارے سینے حرم کے اندر چلو، میں بھی آتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ساتھ لیا اور سینے حرم کے اندر پہنچے۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے اس گوری رنگت والے بھتیجے کے صدقے سے بارش برسا دے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابھی لوگوں نے دعا کر کے وہ گھروں کو پلٹے نہیں تھے کہ آسمان سے میںہ برسنے لگا اور ہریالی آ گئی اور ہر طرف سبزے ہو گئے، خوشیاں آ گئی۔
اب وقت بیتتا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ اب مکے والوں نے جو سلوک کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے جس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انہوں نے معاشی بائیکاٹ کیا اور 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر آپ محصور رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بنو ہاشم کو جو ہے نا انہوں نے معاشی بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا تھا اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیزیں پہنچنے دی جاتی تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے اور ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا تھا۔ بچے جب روتے تھے تو مائیں ان کو دلاسا دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں تک پہنچ گئی تو وہ تمہارے رسول کو طعنہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انداز تھا تو جناب ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قصیدہ لکھا، اس میں اس واقعے کو یاد کروایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم پہ قحط آیا تھا اور میں نے اپنے اس بھتیجے کے صدقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قحط دور کر دیا تھا، تم کیسے احسان فراموش ہو، آج تم نے جو ہے نا اپنی آنکھیں سر پہ رکھ لی ہیں اور تم غلہ نہیں پہنچنے دے رہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا، ایک شعر بیان کیا تھا، فرمایا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا کہ یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے صدقے سے بادل امڑ کے آ جایا کرتے تھے، اور یہ یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جناب ابو طالب نے ابید کا لفظ استعمال کیا، گوری رنگت والے۔ اللہ اکبر۔ کتب کے اندر آتا ہے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جی ہم ہلاک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور جی قحط سالی ہے اور ہمارے جانور جو ہے نا وہ بھوکے ہیں اور چارہ نہیں مل رہا، تو آپ دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے، جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، راوی کہتا ہے کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا، لیکن حضور کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ آسمان پر چھوٹا سا بادل آیا اور آ کے مدینے پر برسنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص خوش ہوا، واپس چلا گیا۔ اب 7 دن گزر گئے، دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب راوی کہتا ہے وہی شخص یا کوئی اور شخص تھا، راوی کو شک ہے کہ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرتا حضور جی ہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور جی بارش اتنی ہو رہی ہے کہ باندھی نہیں ہو رہی، بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش کا سلسلہ وہ رک جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی کی اور عرض کی باری تعالیٰ ان بادلوں کو پھیر دے اور ان بادلوں کو دوسری سائیڈ پر لے جا۔ تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بادل جو تھے وہ دوسری اطراف میں پھیل گئے، مدینہ المنورہ کے اندر بارش نہیں برس رہی تھی لیکن آس پاس کے پہاڑوں پر خوب بارش برس رہی تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اور بارش برسنا شروع ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت وہ کھجوروں کی بنی ہوئی تھی، تو وہ کچی مسجد تھی، تو مسجد کی چھت ٹپکنے لگی، تو کچھ قطرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سر اقدس پہ آئے، سر اقدس سے ہوتے ہوئے داڑھی مبارک کے اندر آئے، داڑھی سے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور حضور فرمانے لگے کسی کو میرے چچا کے شعر یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کو وہ کہانی یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے چچا کے شعر کسی کو یاد ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جی کیا آپ کی توجہ اور آپ کی مراد وہ اشعار ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس سے مراد ہے آپ کی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میری مراد یہی اشعار ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو مجھے میری نعت سناؤ۔ یار مسجد نبوی کے اندر میرے رسول نے خود اپنی نعت سماعت فرمائی ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تم قصیدہ سناؤ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے حضور علیہ السلام کی وہ مدح سرائی بیان کی، تو جب حضور علیہ السلام نے یہ اشعار سنے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ آج اگر میرے چچا جناب ابو طالب ہوتے تو وہ یہ منظر دیکھ کے ان کا سینہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا کہ کس طرح میرے رب نے میری دعا کی لاج رکھی ہے اور کس طرح یہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو وَأَبْيَضُ، حضور علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ گوری رنگت والے ہیں، تو حضرت ابو طفیل نے یہی لفظ استعمال کیا۔ پہلا فرمایا ابیض، حضور علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، حضور علیہ السلام گوری رنگت والے تھے۔ اب دوسرا لفظ استعمال کیا ملیحن، حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبیح اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح۔ صبیح وہ حسن ہوتا ہے جس کو میٹھا حسن کہتے ہیں کہ بندہ دیکھے اور تڑپ جائے، اور نمکین حسن کہ بندہ دیکھے پھر دیکھتا ہی رہ جائے، پھر اس کے حسن کے اندر مگن ہو جائے، اس کو ہوش ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ انا املہ و اخی یوسف اصبح، فرمایا کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف علیہ السلام وہ میٹھے حسن والا تھا۔ یہاں ملاحت اور صباحت کا انداز دیکھیں، میٹھا اور نمکین، اس کا ایک رنگ دیکھیں۔ ایک شعر کی صورت میں کسی نے کہا تھا کہ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی ہیں میری باتیں کہ نمک خار نبی ہوں۔ یہ جو میری باتیں میٹھی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضور کے در کا نمک کھایا ہوا ہے۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی ہیں میری باتیں کہ نمک خار نبی ہوں۔ تو کہا کہ ملیحن، حضور علیہ السلام کا حسن نمکین تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم، حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھتے ہیں، حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ خواب کے اندر آ کر کے بھی شیطان حضور علیہ السلام کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو شاہ عبد الرحیم نے جب حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو یہی بات کی، کہا کہ عرض کی حضور جی آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبح، کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف وہ میٹھے حسن والا تھا، لیکن حضور جی کی بات تو فرمائیں۔ فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جی وہاں میٹھا حسن جو تھا وہ اس کو دیکھنے والی ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور یہاں نمکین حسن جو زیادہ پرکشش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی اور یہاں کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں نہ چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے۔ اور رہی بات وہ انگلیاں کاٹنے کی، ایک شعر دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، اور حسن کو دیکھنے والی عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی مصر کی، کاٹی جو ہے نا وہ انگلیاں، اور جان بوجھ کے نہیں کاٹی، بس بے توجگی میں کٹ گئی، اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر ہیں، وہاں عورتیں ہیں، یہاں مرد ہیں، وہ مصر کی عورتیں ہیں، یہ عرب کے مرد ہیں، انہوں نے انگلیاں کٹائی اور یہ سر کٹاتے ہیں۔ آج بھی عشاق اپنے سروں کو لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور جی آپ کے نام پہ اگر قربان ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی سعادت مندی کی اور کیا بات ہے۔ وہاں انہوں نے انگلیاں کٹائیں اور کٹانے کے بعد ایمان پھر بھی نہ لائی، یا ایمان پہلے لے کے آئے اور سر بعد میں کٹائے۔
اور ہوش کی حالت میں کٹائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے شاہ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ حسن ظاہر ہو جاتا تو پھر کوئی تاب بھی نہ لا سکتا۔ حضور علیہ السلام کے حسن کو اللہ تعالیٰ نے پردوں کے اندر چھپا کے رکھا۔ تو فرمایا کہ حضرت ابو طفیل فرمانے لگے ملیحن، حضور علیہ السلام کا حسن مبارک نمکین تھا۔ تیسرا لفظ ارشاد فرمایا مقصدہ، حضور علیہ السلام کا مبارک جسم جو تھا وہ متوازن تھا، ہر عضو کے اندر ایک توازن تھا، ایک اعتدال تھی۔ سینہ اور پیٹ برابر تھا، سینہ ابھرا ہوا ہو اور پیٹ چپکا ہوا ہو یہ حسن نہیں ہوتا، پیٹ وہ ابھرا ہوا ہو اور سینہ چپکا ہوا ہو یہ بھی حسن نہیں ہوتا۔ اسی طرح قد بہت لمبا ہو، لمبوترا شخص، وہ بھی اچھا نہیں لگتا، اور پست قامتی یہ بھی عیب ہوتی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسا حسن عطا فرمایا کہ بس کوئی دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ حضور علیہ السلام کے حسن کے اندر مگن ہو جاتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ حسن، یہ بانکپن عطا فرمایا۔ تو تین لفظ حضرت ابو طفیل نے ارشاد فرمائے حضور کے حسن کے لیے، ابیضا، ملیحن، مقصدہ۔ یہ آج آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور یہ یاد کر لیں، حضور علیہ السلام کے وصاف بن جائیں، حضور کے حلیہ نگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔